امتحان ہمیشہ کٹھن ہی ہوتے ہیں۔ اس میں آسانی چاہتے ہو تو کسی بھی امتحان کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ اگر تو کسی کی گواہی دینا چاہتا ہے تو سچی گواہی دے، اور اس سلسلہ میں دوست اور دشمن کی پرواہ ہرگز نہ کرو۔ جھوٹی گواہی دے کر دوست کے گناہ میں شامل مت ہو۔ جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ تو بھی اس کا پورا پورا خیال رکھے۔ مطلبی اور خود غرض کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا۔ عاشق الہی سے درد دل طلب کر تاکہ تیری اصل زندگی کا آغاز ہو جائے۔ اخلاص عشق سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ پروانے جیسا عشق حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کا خول اتارنا پڑتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان بہت زیادہ حد فاضل ہے۔ اس کو مٹا کر یقین کامل حاصل کرنے کا نام ہی ولایت ہے۔ اگر انسان کے اندر سکون ہو تو دوسروں کی تلخ و تند باتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ منفی سوچ برائی کو جنم دیتی ہے۔ اگر کسی کو خوشی دے سکتے ہو تو اس کام میں ہرگز دیر مت کرو، کہ انسان کی زندگی میں حقیقی خوشیاں بہت ہی کم ہیں جو دوسروں کو خوشی دینے سے ملتی ہیں۔ اصل فائدہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر نہ حاصل کیا جائے۔ دنیا میں ہونے والے نقصانات کی پرواہ نہ کر، اس بات کی فکر کرو کہ آخرت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ اگرچہ زندگی بیش قیمت ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے نزدیک اپنی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ جو حالت نزا میں ہو اس میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اگر ارادے کی پختگی ہو تو ناممکن کو ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ندامت کے آنسو برائی سے نفرت کی نوید دیتے ہیں۔ اگر احساس زندہ ہو تو برائی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رات کو عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ دن میں نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ خوبصورتی کا پیکر بن جاتا ہے۔ آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔